ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ضمیر علی بدایونی کا مضمون، جس کا عنوان ہے ادبی تنقید کا سفر سوسیئر سے دریدہ تک۔ ضمیر علی بدایونی کا یہ مضمون دریافت کے شمارہ نمبر 9 میں شائع کیا گیا، جسے آج دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ سوسیئر کے لسانیاتی افکار کا ایک اہم پہلو اس کا لسانی تصور زمانیت ہے۔ وہ لسانی حقائق کا تاریخ کی کھڑکی سے نظارہ کرنے سے گریزاں ہے۔ سوسیئر کے نزدیک ان علوم کی طرح جو اقدار سے بحث کرتے ہیں، لسانیات بھی دو تناظر رکھتی ہے۔ پہلا رویہ دو زمانی ہے اور دوسرا واحد زمانی ہے۔ دو زمانی سے سوسیئر کی مراد تاریخی لسانیات سے ہے۔ تاریخی لسانیات لسانی حقائق کے تبدل و تغیر اور ارتقائی عمل سے سروکار رکھتی ہے، اور واحد یا یک زمانی رویہ ایک دور یا ایک وقت میں ساکن حقائق سے بحث کرتا ہے۔ سوسیئر ان لاشعوری تاریخی تبدیلیوں سے جو تاریخ کے ساتھ واقع ہوتی رہتی ہیں درخور اعتنا نہیں سمجھتا۔ وہ ان رشتوں کے مطالعے کو اہمیت دیتا ہے جو ایک زبان کی مجموعی تشکیل میں منعکس ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اس یک زبانی تناظر کو تاریخی تسلسل سے منقطع کر دیتا ہے۔ اس رویے کے درپردہ سوسیئر کا یہ منصوبہ کار فرما تھا کہ زبان کو اور اس کے مطالعے کو مورخ کے جبر و تشدد سے بچایا جائے، اور یہ کہ وہ مواد جس کا مطالبہ یک زمانی نقطۂ نظر کرتا ہے، وہ مواد تاریخ سے آزاد ہو جائے اور اس کا تجزیہ کرنے میں ہم خود مکتفی ہو جائیں اور تاریخ کی دخل اندازی سے محفوظ ہو جائیں۔ بقول سوسیئر، سائنسی مطالعے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا معروض ساکن حالت میں ہو اور ہم اسے تاریخ کی روشنی میں دیکھنے کی بجائے موجودہ حقائق کی روشنی میں دیکھیں۔ سوسیئر دراصل لسانیات کو ایک خود مختار علم کی حیثیت دینا چاہتا تھا۔ لسانیات کو ایک خود مختار علم بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے دوسرے علوم کے فراہم کردہ مواد سے آزاد و بے نیاز کر دیا جائے۔ وہ زبانوں کو ادراکی ساختوں کے نظام کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا، اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ لسانیات کسی دوسرے علم کے ماتحت اور زیر اثر ہو۔ وہ اس کو بنیادی اور آزاد علم کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا، جس طرح درخائم عمرانیات کو ایک مکمل خود مختار معاشرتی علم بنانا چاہتا تھا۔ اہل تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ درخائم کے اس نقطۂ نظر سے سوسیئر متاثر ہوا تھا، اور اس نے لسانیات کو وہ مقام اور شکل دینے کی کوشش کی جو درخائم عمرانی علوم کو دینا چاہتا تھا۔ سوسیئر تاریخ کے پنجے سے لسانیات کو آزاد کرانا چاہتا تھا، لیکن اسے ایک موضوع و مناسب طریقہ کار کی تلاش تھی۔ اسی اثنا میں وہ درخائم کے افکار سے روشناس ہوا۔ درخائم عمرانیات کو دوسرے علوم سے آزاد کر کے ایک خود مختار و خود مکتفی علم کی حیثیت دینا چاہتا تھا۔ بشریات اور نفسیات سے قطعی مختلف و ممتاز حیثیت دینا چاہتا تھا۔ ایمائل درخائم کے بہت سے نظریات بقول فرانسس ڈینن اب چیلنج کیے جا چکے ہیں، اور اس کی دریافتوں اور نتائج سے اب اتفاق کرنا مشکل ہے۔ لیکن درخائم پہلا شخص تھا جس نے عمرانی حقائق کو اشیاء کی شکل دینا چاہی۔ جیسا کہ طبعی علوم اشیاء کا مطالعہ کرتے ہیں، اسی طرح اور اسی انداز پر وہ سماجی حقائق کا مطالعہ کرنا چاہتا تھا۔ درخائم کے اس نقطۂ نظر نے سوسیئر کو بے حد متاثر کیا۔ اب وہ تاریخ سے الگ
لسانیات کو ایک مستقل اور خود مختار علم کی حیثیت دینے میں کامیابی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ زبان کو درخائم کے زیر اثر معاشرتی حقائق کے زمرے میں لے آیا۔ درخائم معاشرتی حقائق کے متعلق کہتا ہے کہ کسی بھی نوعیت کا عمل خواہ مرتب صورت میں ہو یا نہیں، جو فرد پر خارجی دباؤ کا حامل ہو اور جو کسی بھی معاشرتی حد میں عمومی نوعیت کا ہو، اس نقطۂ نظر کے مطابق معاشرتی حقائق فرد کے نفسیاتی اعمال سے قطعاً ممتاز و مختلف ہوتے ہیں۔ یہ عمومی نوعیت کے اور فرد پر اپنا دباؤ ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سوسیئر نے معاشرتی حقائق اور لسانی حقائق میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے درخائم کی نقل نہیں کی، بلکہ اس کے تجزیے کا اطلاق لسانیات پر کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوسیئر دو زبانی یا تاریخی تناظر کو بالکل فضول اور دور از کارگر جانتا تھا۔ وہ اس کی محدود افادیت اور اہمیت کا قائل تھا، لیکن وہ اپنے وسیع تناظر میں یک زمانی رویے کو اہم سمجھتا تھا تاکہ لسانیات ایک باقاعدہ اور مکمل علم کی شکل اختیار کر جائے۔ یہی نہیں بلکہ وہ ایک ہمہ زمانی نقطۂ نظر کے بھی تار و پود بن رہا تھا۔ سوسیئر کے افکار کی کئی جہات ہیں: لسانیاتی، عمرانی، ادبی اور فلسفیانہ۔ سوسیئر کو اپنے فکر کے وسیع اطلاق کا کچھ اندازہ بھی تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ نشانات اور اس کے حقائق آنے والے عہد کی حیثیت اور انداز فکر پر دور رس اثرات ڈالیں گے، اور تاریخی طور پر یہ غلط اندازہ بھی نہ تھا۔ موجودہ عہد کا ایک لحاظ سے سوسیئر کا عہد بھی ہے، بلکہ اس کے اثرات کا دائرہ اب بھی نئی وسعتوں کو چھو رہا ہے اور نئے امکانات کے دروازے کھول رہا ہے۔ سوسیئر کی لسانی فکر کے کئی پہلو ہیں جن پر مضامین ہی نہیں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، جن کی تفصیل کی گنجائش اس مختصر جائزے میں نہیں۔ کئی ادبی تحریکیں، ساختیات، ما بعد ساختیات، رد تشکیل اور کئی تحریکیں سوسیئر کی فکر کی مرہون منت ہیں۔ ان تحریکوں نے ادبی منظر کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج ادب کو ہم جس انداز سے بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں سوسیئر کا انداز نظر شامل ہے، اور بقول سوسیئر انداز نظر ہی تو سب کچھ ہے۔ یہ انداز نظر ہی تو ہے جو معروض کو تخلیق کر رہا ہے، اور انسانی معنویت کا سرچشمہ یہی انداز نظر ہے۔ سوسیئر کے لسانی افکار کی اہمیت اور اس کے اثرات کے بارے میں مختصراً قارئین کو روشناس کرانے کی کوشش کی گئی، لیکن ادب پر اس کے اثرات اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کا احاطہ کسی مختصر جائزے میں نہیں کیا جا سکتا۔ ساختیاتی لسانیات، لیوی اسٹراس کے بشری نظریات، دریدہ کا ادبی اور فلسفیانہ نقطۂ نظر جسے رد تشکیل کا نام دیا گیا ہے، رونا بارت کے تنقیدی نظریات، لاکاں کے آزاد بہتے ہوئے اشارندے، جولیا کرسٹوا کی نسائی تنقید، لوئی التوزر کے مارکسی افکار اور تنقیدی اصول، فوکو، یاس، آئزر، پارڈیمن، ریمو ولیمز غرض کے مفکرین اور ادیبوں کی ایک کہکشاں ہے جس میں سوسیئر کی فکر روشنی کی طرح چمک رہی ہے۔ لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج 1991 عیسوی کے وسط میں ہم سوسیئر کے افکار کو اس انداز سے دیکھیں گے جس انداز سے لوگ دیکھتے چلے آئے ہیں۔ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے، لیکن یہ نفی محض نفی نہیں، یہ اپنے اندر کئی مثبت پہلوؤں کو چھپائے ہوئے ہے۔ سوسیئر کے افکار انقلابی ضرور ہیں، لیکن فلسفیانہ تشنگی سے خالی نہیں۔ یہ چند سوالات ہیں جو میں قارئین کے غور و فکر کے لیے پیش کرتا ہوں۔